الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. نائب صدر احترام صدر اجلاس میرے مشرق مربی دکتور عبدالوقی المدنی حفظہ اللہ، مدرسہ اعلیٰ کے ذمہ داران، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اپنے طالب علم بھائیوں سے مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. کیا کہوں کیا بتاؤں، واللہ کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ دن بھی یاد آئے کہ کبھی میں بھی ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا مدرسے میں، اور قریب سارے علماء ایسے ہی مدرسے میں بیٹھا کرتے تھے. آپ کو بس 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے سمجھی ہے. سب سے پہلی بات، جتنے بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب بچے ہیں. دنیا میں آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اس کی اتفاق ہوتی ہے. ابھی جنہوں نے تقریر کی، میرے بھائی آپ کا نام کیا تھا؟ شکنا حافظ مدثر صاحب، آپ کے علاقے میں کتنے بچے رہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے کتنے بچے ہوں گے تقریباً؟ بہت ہیں. کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی جی نہیں، آپ کے محلے میں اتنے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ 2 سے 3. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم عطا کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات، آپ سب کو مبارک ہو میرے بھائی، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے ان خوش نصیب اور چنندہ بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے دین سیکھنے کے لیے چنا. کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا یا میں نے فلاں تعلیم حاصل نہیں کی. میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے چنا ہے. آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب بچوں میں سے. دوسری بات، ہم سب جب علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے جیسا کہ سب سے پہلے مقرر میرے بھائی نے کہا اخلاص کے تعلق سے، کہ ہم جو بھی کام کریں ان تمام کاموں میں اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص. تو ہم جب علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو سب سے پہلی حدیث لائی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے، اور بندہ جیسی نیت کرتا ہے اسے ویسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. میرے بھائی، آپ ذرا دھیان سے یہ بات سنیں اور سمجھ لیں اس چیز کو کہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں عالم صاحب کہیں، لوگ ہمیں حافظ صاحب کہیں، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اس علم کے سیکھنے کے بعد میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، اس علم کے سیکھنے کے بعد میں لوگوں کو اللہ کا دین سکھلاؤں گا، تو انشاءاللہ ہمارا یہ علم سیکھنا دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اچھا، ایک سوال آپ سب تک سے
آپ میں سے کون کون اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ جی سبحان اللہ، سب کرتے ہیں. چلیے ہاتھ پیچھے کریے. ایک بات بتاتا ہوں، پتی کی بات بتاتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ جنت میں جائیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے والدین کو جنت میں جگہ دے. سنیے، دین کا جب علم حاصل کیجئے تو ایک بات یاد رکھیے، ہم جتنا دین سیکھیں گے، جتنا علم حاصل کریں گے، جہاں ہمارا فائدہ ہے وہی ہمارے ماں باپ کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ انسان کی جب موت ہو جائے تو دنیا سے اس کا سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. انسان کی جب موت ہو جائے تو دنیا سے اس کا سارا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. ان میں کیا ہے؟ پہلی چیز دوسری چیز ہے اور علم ينتفع به، ہاں کسی کو اگر فائدہ بخش علم سکھلا کر کے گیا ہے تو اس کا یہ علم کیا ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی. مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا بیٹے؟ محمد شہباز. آپ اگر حافظ قرآن بن جائیں گے اور کسی کو ایک آیت پڑھا دیں گے، کسی کو آپ نے پڑھا دیا الحمدللہ رب العالمین، اب وہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا ہر حرف پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ یا اللہ، جتنی اس کو ملے گی اتنی آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آئیے تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ولد صالح یدعو لہ. ہاں اگر ماں باپ نے بچے کو دین سکھایا ہے، آپ کے والدین نے یہاں بھیجا ہے، آپ دین سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور جتنی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کی دعا کا بھی فائدہ اور آپ کی دعوت کا بھی فائدہ آپ کے ماں باپ کو ملے گا. ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ جنت میں بہت اونچا مقام دے گا، بہت اونچا. اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے گا، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ دے گا. تو آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اتنا اونچا مقام مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے تو میری اتنی نیکی نہیں تھی، میرا اتنا عمل نہیں تھا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں بہت اونچا مقام دے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اے اللہ اتنا اونچا مقام کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بے استغفار والدہ، ہاں تو نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھایا تھا، دین سکھایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا، تیرے بعد اس نے دعائیں کی، میں نے تیری گناہوں کو معاف کیا اور تجھے جنت میں بہت اونچا مقام دیا. علم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے اور ہمارے. اور ایک علم سیکھتے وقت کو برباد مت کیجیے کبھی بھی. کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے لے کے بڑے بھائیوں سے وقت کو برباد مت کیجیے. آپ جان لیجیے گھڑی کی سوئی ایک مرتبہ گھوم کے چلی گئی، آپ دوبارہ نہیں لوٹا سکتے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے وہاں سوچ رہا تھا کہ پڑھائی کے دور میں انسان کھیلنے کا ایک وقت مقرر کیجیے، لیکن بیجا وقت فالتو وقت برباد مت کیجیے. پڑھتے رہا کیجیے. ہم نے بہت وقت برباد کر دیا. آج احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس وقت کو کام میں لایا ہوگا تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 چیزوں کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں ایک چیز کیا ہے؟ وَفِرَاغِ كَ قبل شغل. اللہ نے آپ کو فرصت کے اوقات دیے ہیں. آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے. وقت لگائیے میرے بھائی پڑھنے میں، وقت برباد نہ کیجیے. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کا ہم نے کتنا ضیاع کیا، کتنا ہم نے وقت برباد کیا. کاش پڑھے ہوتے تو آج فائدہ لیتا. اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دنیا میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی. اور ہم اللہ کے نبی کا دین سیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق سب سے برے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. اچھے ہونے چاہیے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بعد اپنے اساتذہ کے ساتھ،
پیار کا، محبت کا ماحول پیدا کیجیے. اچھے اخلاق ابھی ہم سیکھیں گے تو بڑے ہو کر کے انشاءاللہ جب ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو ہماری اخلاق کا بڑا اچھا اثر ہوگا. ابھی ہماری عمر کم ہے. عربی زبان کا شاعر کہتا ہے اِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي السِّبَاءِ كَالْعُودِ الَّذِي يَسْقِي الْمَاءَ مِنْ غَرْسِهِ. اسے بچپن میں ہی اچھے اخلاق کی تربیت دے دی گئی، اس کی کیا شان ہے. تو ہماری ذمہ داری ہم اچھے اخلاق سے. اچھے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے کہ آپ بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، لوگوں سے کیسے بات چیت کرتے تھے، مہمان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. یا اللہ تو ضرورت ہے ان باتوں کی میرے بھائی کہ ہم ان کو جانیں سمجھیں. اخلاص علم حاصل کرنے میں رکھیے آپ. اس کے بعد اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، خوب محنت کیجیے، ڈٹ کے جم کے محنت کیجیے، اللہ کی کثرت سے عبادت کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیے اور ایسے ہی اچھے اخلاق اختیار کیجیے. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد ہم سب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمانے. میں شکر گزار ہوں مدرسے کے اور یہاں کی جمعیت کے ذمہ دارانوں کا جنہوں نے کچھ طالب علم کو کچھ کہنے کا موقع دیا. اللہ تو ہم سب کو جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا. آمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.